بہت شکریہ۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ سب سے پہلے میں قدوس اور جلالی خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں جو مجھے آپ لوگوں کے درمیان لے کر آیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ مقدسین کے ساتھ مل کر اس کی عبادت کروں، اور اس کے بعد میں اس چرچ کے سینئر پاسٹر اشفاق اور اس کے بعد پاسٹر سنی، پاسٹر مائیکل ہیں، میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں، ساری انتظامیہ کا۔ پہلا قرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے نہایت برکت کا وسیلہ ٹھہرے، آمین۔ آج صبح جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے روح القدس کون ہے۔ ہم چند ایک بائبلی اور بنیادی باتیں جو روح القدس کی ذات کے حوالے سے ہیں جانیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں وی آر پینتیکاسٹلز، اور ہم تو اپنی دعاؤں میں، اپنی پرستش میں روح القدس کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں روح القدس کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کون ہے؟ یہ سچ ہے، پینتیکاسٹل کلیسیائیں وہ روح القدس کی نعمتوں کے لیے، روح القدس کی معموری کے لیے بہت زیادہ اپنے اندر بھوک اور پیاس رکھتی ہیں۔ ان کی دعائیں، ان کی پرستش یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ روح القدس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ روح القدس سے معمور زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے لیے خدا کا نہایت شکر گزار ہوں کہ باقی کلیسیاؤں کی نسبت پینتیکاسٹل لوگ انہوں نے ہمیشہ روح القدس کو ویلکم کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ منفی باتیں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک سر فہرست ہے، ہم پینتیکاسٹل لوگ، کلیسیائیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے۔ جتنے ہم روح القدس سے معمور ہیں اور کوئی کلیسیا نہیں ہے۔ خدا جتنا ہمارے وسیلے سے کام کر رہا ہے کسی اور کے وسیلے سے کام نہیں کر رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کیتھولک چرچ میں روح سے معمور لوگ نہیں ہو سکتے، پریسبیٹیرین کلیسیاؤں میں روح القدس سے معمور لوگ نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چرچ آف پاکستان میں روح القدس سے معمور لوگ نہیں ہو سکتے۔ ہم جو غیر زبانیں بولتے ہیں ہم روح القدس سے معمور محض لوگ ہیں۔ اور پھر ہم نے ایک اور بھی غلطی کی، ہم نے یہ سمجھا کہ غیر زبانیں ہی روح القدس ہے۔ اگر کوئی غیر زبان بولتا ہے تو وہ روح القدس سے معمور ہے، اگر کوئی نہیں بولتا تو وہ روح القدس سے معمور نہیں ہے۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن مکمل طور پر نہیں۔ روح القدس محض غیر زبانیں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی ہے، بہت کچھ اور بھی آگے ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا۔
ہم روح القدس سے جو کچھ ملتا ہے وہ تو چاہتے ہیں اور اسے جاننا بھی چاہتے ہیں، نعمتیں کیا ہیں، روح القدس کی پاور، اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کی معموری کیا ہے، لیکن جو دیتا ہے ہم نے اس کو جاننے کی زحمت نہیں کی۔ روح القدس خود کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی ذات اور شخصیت کیا ہے، ہم نے ان کو بری طرح نظر انداز کیا ہے، اور اس وجہ سے ہم امبیلنس ہو گئے۔ ہم نے بیلنس کو قائم نہیں رکھا۔ روح القدس کے حوالے سے ہمارے گیت، ہماری دعائیں، ہمارے سرمنز وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پر چلے گئے۔ ایک وقت تھا ہم کہتے تھے جو غیر زبانیں نہیں بولتا وہ نجات یافتہ نہیں ہے، اس میں نجات نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ نہیں ہے۔ بہت سالوں تک یہ بات چلتی رہی۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا روح القدس کون ہے، اس کی شخصیت سے واقفیت حاصل کرنی ہوگی۔ یہ میری زندگی کی شخصی گواہی ہے۔ میری زندگی میں اس روز باقاعدہ انقلاب برپا ہوا جس دن میں نے روح القدس کو جاننا شخصی طور پر شروع کر دیا۔ ناٹ تھرو دا بکس، کتابوں کے ذریعے۔ کتابیں اچھی ہیں، میں نے ایک کتاب کے علاوہ ابھی تک کوئی جامع کتاب روح القدس کے حوالے سے نہیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے نہیں پڑھی۔ لیکن اس کے بعد میں نے زیادہ تر روح القدس کو بائے ایکسپیرینس جانا۔ اس لیے آج میری یہ دعا ہے کہ جو بلیسنگ، جو تجربہ روح القدس کو جاننے کے وسیلے سے مجھے ہوا ہے وہ آپ کو بھی ہو۔ ہم یہ جان پائیں روح القدس کون ہے اور ہم نے اس کو کیسے عزت دینی ہے اپنی زندگیوں میں۔ سب سے پہلی بات، 4 باتیں صرف میں بتاؤں گا روح القدس کے حوالے سے، اور یہ بڑی بنیادی اور اہم ہے۔ روح القدس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، روح القدس کون ہے، لیکن 4 بنیادی باتیں۔ سب سے پہلی اور ضروری بات، روح القدس خدا ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ میرا یہ تجربہ رہا ہے پڑھاتے ہوئے، منادی کرتے ہوئے، اگر روح القدس کو خدا کہیں تو کئیوں کو برا لگ جاتا ہے۔ جی آپ روح القدس کو خدا کہہ رہے ہیں؟ خدا تو یسوع مسیح ہے، خدا تو یہوہ خدا ہے، آپ روح القدس کو کیوں خدا کہتے ہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں، کچھ ساڑا لگ گئے تینوں یسوع دا ہے؟ میں اگر روح القدس کو خدا کہہ رہا ہوں تو کیا میں یسوع کو چھوٹا کر رہا ہوں؟ میں اس کو کمتر پیش کر رہا ہوں؟ نہیں جی نہیں، اسی تو کدی سنے ہی نہیں روح القدس خدا۔ تسی کو نویں گل دس رہے جے، یہ بات ہم تو نہیں جانتے۔ آپ جانتے نہیں ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بائبل روح القدس کو مکمل طور پر کامل خدا کے طور پر پیش کرتی ہے۔ مسیحی تصور خدا کیا ہے؟ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے، لیکن ہم خدائے ثالوث کو مانتے ہیں۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ ہاں وہ ایک ہے، لیکن اپنی ذات میں وہ کثرت رکھتا ہے۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس نے اپنے آپ کو 3 اقنوم میں، 3 شخصیات میں ظاہر کیا۔ ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو ماننے والے ہیں۔ یہ مکمل مسیحی تصور خدا ہے۔ خدا ایک ہی ہے، اور یہ ایک بھید ہے۔ یہ بائبل سٹڈی بھی پوری کروا لیں، پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ اوپر سے اس بات کی سمجھ نہیں ملے گی۔ ایک خدا، لیکن اس میں 3 شخصیات جن کی ذات ایک ہے، جن کا جوہر ایک ہے۔ ذات کیا ہوتی ہے؟
میری ذات کیا ہے؟ وہ ذات نہیں غوری تبلیم، وہ نہیں میں پوچھ رہا، میں انسان ہوں، یہ میری ذات ہے، آدم ذات، ٹھیک ہے؟ جو جانور ہوتا ہے اس کی ذات کیا ہے؟ وہ حیوان ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتہ کیا ہے؟ اس کی ذات کیا ہے؟ وہ روح ہے، وہ فرشتہ ہے۔ اور خدا، وہ خدا ہے، اور ذات کبھی بدلتی نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں زندہ ہوں تو زندہ انسان، ٹھیک ہے جی؟ جب گنہگار تھا گنہگار انسان، جب نجات پا گیا تو نجات پایا ہوا انسان، بدلا پھر بھی نہیں میں، رہا پھر بھی انسان۔ جب زندہ ہوں تو زندہ انسان، جب مر جاؤں گا مردہ انسان، جب دوبارہ جی اٹھوں گا جلالی انسان، لیکن رہا میں پھر بھی انسان۔ فرشتہ چاہے کچھ وقت کے لیے انسان بن کر ظاہر ہو، لیکن اس سے وہ انسان بن نہیں جاتا، وہ رہتا پھر بھی فرشتہ ہی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں طوطا ہو، اس کو زبان لگ جائے، بولنا شروع کر دے، تو وہ انسان نہیں بن جاتا، وہ اپنی ذات میں پھر بھی پرندہ ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی خدا کی ذات کبھی بدلنے والی نہیں ہے، وہ خدا ہے، خدا رہے گا، وہ خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا۔ اگر روح القدس وہ زمین پر آ گیا اور ہم میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا نہیں رہا، ابھی بھی وہ خدا ہی ہے اور خدا رہے گا۔ میں بائبل میں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس خدا ہے۔ جب تثلیث کو بیان کیا جاتا ہے تو روح القدس کو تثلیث میں باقی جو دو اقنوم شخصیات شخص ہیں ان کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ بتائیں ان تینوں کے درمیان کوئی اور آ سکتا ہے؟ موسیٰ بہت بڑا نبی، کبھی ایسے کہا باپ، بیٹا اور موسیٰ، کبھی ایسا کہا گیا؟ پطرس بہت بڑا رسول، پولوس، کبھی ایسا کہا گیا باپ، بیٹا اور پولوس؟ کلیسیا مقام رکھتی ہے، کبھی کہا گیا باپ، بیٹا اور کلیسیا؟ جب خدا باپ، خدا بیٹے اور اس کے ساتھ روح القدس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسا باپ، جیسا بیٹا، ویسا ہی روح القدس ہے۔ اگر باپ ہر جگہ موجود ہے، اگر باپ قادر مطلق ہے، اگر باپ خالق ہے، اگر باپ یکتا لا ثانی ہے، تو بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے۔ اس کا مقام کسی طرح سے کم نہیں، وہ تیسرے درجے کا خدا نہیں، وہ اتنا ہی خدا ہے جتنا خدا باپ اور خدا بیٹا ہے، کیونکہ ذات تینوں کی ایک ہے۔ ذات بدل سکتی ہے؟ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تینوں کی ذات ایک ہی ہے۔ روح القدس خدا ہے۔ اگر آپ بائبل کے آغاز میں پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ خدا کا روح پانی پر جنبش کرتا تھا۔ خدا ثالوث، اس کا تیسرا رکن، تیسرا شخص، وہ تخلیق کے عمل میں پوری طرح شامل ہے، وہ تخلیق کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک بڑا شاندار حوالہ ہے، میرے ساتھ اس کو کھولیے گا، پہلا کرنتھیوں 3 باب، اور یہی حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے 16ویں آیت۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ اس سے اگنور نہ رہو، جانو اس بات کو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا، بولیے گا، مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ یہاں پر جو لفظ مقدس ہے نا، اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ بالکل وہی لفظ ہے جو ہیکل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تم ویسی ہی ہیکل ہو جیسی یہودیوں نے کھڑی کی، ویسی ہی ہیکل، ویسا ہی خیمہ جو موسیٰ نے اور بعد میں سلیمان نے ہیکل کھڑی کی، تم بالکل ویسے ہی ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہیکل میں جب خدا کا جلال ابر کی صورت میں اترتا تو اس کو کہتے یہ شکائنا گلوری ہے، ایک خاص یہودی ٹرم دیتے، یہ شکائنا گلوری ہے۔ اور جب وہ جلال نظر آتا رہتا
یہودی سمجھتے اب خدا ہیکل میں موجود ہے, اس کی پریزنس ہے, اور جب وہ اٹھ جاتا تو یہودی کہتے اب خدا موجود نہیں ہے. خیمہ اجتماع ہو چاہے ہیکل ہو. اور جب یہ کہا گیا تم خدا کا مقدس ہو, تو اس میں کون رہے گا؟ خدا کے مقدس میں شیطان آ کے رہے گا؟ کون رہے گا؟ اس میں آ کر خدا ہی رہے گا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر ہم جو خدا کا مقدس ہیں, ہم میں روح بسا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے خدا کے مقدس میں خدا ہی ہوگا. اور اگر تجھ میں روح القدس ہے تو یہ خدا خود ہے جو تجھ میں رہ رہا ہے. اس وقت شکائنا گلوری جب تک نظر آتی, لوگ کہتے خدا ہیکل میں موجود ہے. اور آج کے دور میں بلیور کے اندر, ایماندار کے اندر, مقدس کے اندر جب روح القدس کی موجودگی, اس کا بس جانا یہ ہے, تو خدا موجود ہے, خدا تجھ میں ہے, اسی جلال کے ساتھ, اسی شکائنا گلوری کے ساتھ جس میں وہ ہیکل کے اندر تھا. ماسا جا بھی فرق نہیں, 99% گلوری کے ساتھ نہیں, 100% گلوری کے ساتھ آج وہ ایماندار میں بسا ہوا ہے. ہیلیلویا. ذرا غور سے سن, میری دعا ہے کہ روح القدس یہ باتیں تیرے دل پر نقش کر دے جیسے ہیرے کی نوک سے لکھتی جاتی ہیں. وہ خدا جس نے گلیکسس کو بنایا, وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا, جو تمام قوموں کے لیے پرسرار خدا ہے, جس کو لوگ جانتے دیکھتے نہیں, وہ تجھ میں بس رہا ہے, وہ تجھ میں رہتا ہے. تو اس کی ڈویلنگ پلیس ہے, تو اس کی ہیکل ہے, تو اس کا مقدس ہے. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر چل کیا رہا ہے. ہماری روح میں جو روح القدس کی کمیونین ہے, اس کی رفاقت ہے, اس کا مطلب کیا ہے ہم جانتے ہی نہیں. نعرے لگاؤ, پرستش کرو, اس کے نام کو جلال دو, لیکن یہ پرستش حقیقی بن جائے گی جب تم جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں اور مجھ میں بسا ہوا کون ہے. جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے جب روح القدس ہم میں بسا ہے؟ پہلی بات یہ, ہیکل خدا کے لیے مخصوص تھی, اس کو علیحدہ کر دیا گیا, مقدس کر دیا گیا. بھائی تو خدا کا مقدس ہے, تجھ میں کوئی عام شخصیت نہیں, الہی شخصیت آ کر بسی ہے, اس لیے تو مقدس ہے, تو علیحدہ کر دیا گیا ہے. تجھے دوسروں سے علیحدہ کر کے خاص پریولیج دیا گیا ہے. لیکن آج ہم دیکھیں ہماری زندگیاں کیسی ہیں, ہم کیسے اس بات کو لیتے ہیں, ہم کیسے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ روح القدس مجھ میں ہے. اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں روح القدس ہے. ذرا گیت ایک سنے آج, آجا روح پاک آجا مار کے, انج کہو ہاں والا خدا باپ نے, آجا خدا باپ آجا مار کے, نہیں نہ کیا جاندہ. ہاں میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک خیال کیا ہے کہ روح القدس کبوتر کی مانند نازل ہوا. ذرا غور کریں, روح القدس کبوتر کی مانند نازل ہوا, لیکن وہ کبوتر ہے تو نہیں. فرق ہے کہ نہیں اس میں؟ اسی یہ تھی پھنس گیا. روح القدس آگے, روح القدس کبوتر ہے, روح القدس ہوا ہے. بھائی اس سے آگے نکلو, وہ خدا بھی ہے, وہ کامل خدا ہے. او گلاں جڑیاں ساڈے فائدے دیاں نے بس, ہے نا, جتوں سانو کچھ لبد ہے, ات تو بڑا کچھ لبے گا اگر تم یہ جان جاؤ گے کہ روح القدس خدا ہے. ہمارے گیت بتاتے ہیں, ہماری دعائیں, ہم جب دعا کرتے ہیں کئی بار ہم روح القدس کو حکم دیتے ہیں, I believe you are mature church, لیکن دوسرے چرچز کی مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں. ایک حضرت تھے, ان کو میں نے دیکھا, وہ بندہ سامنے کھلار لیندے نے تو پھر گنتی گندے نے باقاعدہ 1 2 3 ٹچ, اور بندہ واقعی گر جاتا ہے. ہوں وہ ڈگدا کیویں میں اس بات کو نہیں جانتا, پیچھے کون سی فورس ہے آئی ڈونٹ نو, میں اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ. لیکن منو اے چیز بڑی تنگ کر دی ہے
ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਤੇਰੇ 1 2 3 ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ 1 2 3 ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ काम करेगा। और ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ तो बंदा डिगना ही डिगना चाहिए। ये क्या रूहुल कुदस को खुदा मानना है जी? क्या हम उसको एज अ गॉड वर्शिप दे रहे हैं? हमने रूहुल कुदस को बस खिदमत तक महदूद किया हुआ, स्टेज तक महदूद किया है। जब मैं स्टेज पर हूं तब तेरी बड़ी जरूरत है रूहुल कुदस, जब मैंने कोई काम करना है तब बड़ी जरूरत है, चर्च के अंदर भी बड़ी जरूरत है, बाद में पता नहीं। हम पाक किए गए हैं, हम मुकद्दस हैं, हमें अलहदा किया गया है। क्या बस इन्हीं बातों के लिए? और भी बहुत सारी बातें हैं। तो हम देखें हम अपनी जिंदगी में उसको खुदा मानते हैं या नहीं। रूहुल कुदस की मौजूदगी हमारी जिंदगी में जब होती है तो ये हमें खुदाए सालूस की हजूरी का कामिल तजुर्बा अता करती है। हम खुदाए सालूस की हजूरी का तजुर्बा रूहुल कुदस के वसीले अपनी रूह में करते हैं। जब रूहुल कुदस हमारी जिंदगी में होता है, ये एक मिस्ट्री है। आप जानते हैं रूहुल कुदस खुदा हमारी रूह के साथ कैसे मिल जाता है? इट्स अमेजिंग थिंग। ये ऐसा इरफान है जिसके बारे में दाऊद ज़बूर नवीस वो कहता है, ये इरफान मुझसे बहुत बुलंद है, मैं तेरी रूह से भागकर कहां जाऊं। मैं अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां पर है। ये एक मिस्ट्री है। एक छोटे से इंसान में जो इस बड़ी कायनात में एक नुक्ते से भी छोटा हकीर है, उसके अंदर लामहदूद खुदा पाक रूह के वसीले आकर जागसीन हो जाता है। उसकी रूह में वो बस जाता है और फिर इंसानी रूह रूहुल कुदस के साथ मिलकर ये गवाही देने के काबिल हो जाती है कि आसमान पर बैठा हुआ बादशाह यहोवा खुदा कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है, जिससे मैं अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकता हूं। वंडरफुल वंडरफुल मिस्ट्री रूहुल कुदस की कम्यूनियन। लेकिन ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, रूहुल कुदस ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਮਿਲ ਗਿਆ है ना। ਮੈਨੂੰ रूहुल कुदस मिल गया, पता भी है मिल गया दा मतलब की है, इसका मतलब क्या है रूहुल कुदस मिल गया। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके बाद जब हम में रूहुल कुदस है यानी खुदा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसकी ऐसी एक जगह बन जाते हैं जहां पर वो अपना तख्त लगाता है। एक बात सुनिएगा गौर से, खुदा बाप कहां बैठा है जी? उसका तख्त कहां पर है? आसमान पर। बेटा कहां पर बैठा है? बाप के दाहिने हाथ की तरफ। अब बताएं रूहुल कुदस कहां पर है? रूहुल कुदस जमीन पर है। ईद पेंतिकोस्त के रोज जब वो नाजिल हुआ, उस रोज से अब तक वो कलीसिया में है। तो यूं रूहुल कुदस की अबॉर्डमेंट, उसकी तख्त नशीनी, उसकी परमानेंट रेजिडेंस, उसकी सुकूनत का जहां वो बसा हुआ है, वो मैं हूं, वो आप हैं, वो कलीसिया का हर ईमानदार है, जिनमें रहकर वो अपने मिशन को, अपने ऑपरेशन को पूरा कर रहा है। यानी बाप को बेटे को जलाल देना और कलीसिया की तामीर करना। यहां पर जो बसा हुआ लफ्ज है, इसका मतलब है बिल्डिंग। हम बिल्डिंग है रूहुल कुदस की। और देखें यहां पर बड़ी सोच समझ के साथ पौलुस ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया है। हम वो बिल्डिंग नहीं है जो तैयार हो चुकी है। हम वो बिल्डिंग है जिदा छत कईयां दा डिग्गा हुंदा है, कईयां दी कंध टट्ठी हुंदी है, लेकिन रूहुल कुदस आ जाता है, वो वहां बैठता है और फिर रद्दे रखता है।
کئیاں دی بنیاد تے یسو نے رکھ چھڑی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ روح القدس اس میں بیٹھ کر پھر اسے تعمیر کرتا رہتا ہے، اسے وہ بناتا رہتا ہے۔ ہم ایسی اپارٹمنٹ ہے۔ تو بتائیں، روح القدس کو یہ جاننا کہ تو میرا خدا ہے چھوٹی بات ہے؟ آج اس بات کا ارادہ کر لیں کہ میں اپنی زندگی میں روح القدس کو محض ایک طاقت کے طور پر نہیں جس کو میں استعمال کر سکتا ہوں، بلکہ خدا کے طور پر ویلکم کہوں گا، جسے میں نہیں بلکہ وہ مجھے استعمال کرے گا۔ میں اس کو آرڈر نہیں دوں گا بلکہ اس کے آرڈر میں لوں گا۔ اس کو ہدایات میں جاری نہیں کروں گا بلکہ اس کی ہدایات میں لوں گا، اور اپنے نام کو نہیں بلکہ جس مقصد کے لیے وہ بھیجا گیا اس کے ساتھ یونائٹ ہو کر اس مقصد کو پورا کروں گا۔ یعنی خدا کے اکلوتے بیٹے، میرے منجی، میرے نجات دہندہ، میرے خداوند کو جلال دینا۔ ہیلیلویا! یہ کلیسیا کا مقصد ہے۔ میں پیچھے رہ جاواں تو رہ جاواں، یقین کریں اس شخص کو روح القدس کی معموری ملتی رہے گی، قوت ملتی رہے گی، جس کی زندگی کا سلوگن، نعرہ یہ بن گیا ہے، میرا نام نہیں بلکہ تیرا نام جلال پائے۔ ہیلیلویا! پریز گاڈ۔ اگلی بات ہم دیکھتے ہیں، روح القدس کون ہے؟ دوسری بات، روح القدس ایک شخصیت ہے۔ ہی از پرسنالٹی۔ ہم جب روح کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چھلاوا سا آ جاتا ہے، ایک غیر شخصی قسم کا شخص، کچھ ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں، غیر شخصی چھلاوا۔ اچھا، آپ شاید سوچیں نہیں جی نہیں، ہم یہ نہیں کہتے روح القدس کو کہ تو صرف ایک قوت ہے، ہم اسے شخصیت مانتے ہیں۔ یہ تو یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں، یہ تو کوئی اور کہتے ہیں، ہم وہ نہیں کہتے۔ لیکن میں نے کلیسیاؤں میں رویوں کو جب چیک کیا تو مجھے یہوہ وٹنس سے ہم لوگ فرق نظر نہیں آئے۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں ایموشنلزم کی بات کرنے لگا ہوں، میں ایموشنز کے خلاف نہیں ہوں، میں جذباتیت کے خلاف نہیں ہوں۔ جذبات خدا نے ہم میں رکھے ہیں، ہمیں ہنسنا بھی ہے، رونا بھی ہے، اونچی آواز کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ کیا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روح القدس ایک چارجنگ ہے، بس جس سے ہم اپنے آپ کو چارجنگ کرتے ہیں، جو موبائل لایا چارجنگ دے نال اسی چارج ہو گئے تے باہر نکل پے، یہی ہم سمجھتے ہیں نا۔ روح القدس جدو آیا آندھی طوفان وانگو ہمارے جذبات تلا تم خیز ہو گئے، اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ میں نے اکثر ایسی میٹنگز کو اٹینڈ کیا جہاں پر لوگ روتے بھی ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ شخصی طور پر مجھے جانتے اور میں ان کو جانتا ہوں، وہ نعرے بھی مارتے ہیں، اونچی اونچی گیت بھی گاون گے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں ان کی زبان کیوں نہیں بدلتی؟ ان کی سوچیں کیوں نہیں بدلتی؟ ان کے رویے، ان کے کردار کیوں نہیں بدلتے؟ وہ حلیم کیوں نہیں ہوتے؟ کہاں فرق رہ جاتا ہے؟ اور میں پھر سوال کرتا ہوں، اگر روح القدس نے سچ میں جنبش کی تو جنبش کا تو نتیجہ نکلتا ہے، ویرانیاں شادابیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انہیں تو سارا چرچ سرتے چکے آسی، ابھی اس کی زندگی میں کوئی کام کیوں نہیں ہوا؟ وہی گندی زبان، وہی گندی سوچیں، عبادت میں جب آیا تب بھی نہ معافی، جب باہر نکلا تب بھی نہ معافی۔ یہ کون سا روح جنبش کر رہا ہے تیری زندگی میں؟ کون سا روح ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تیرا اپنا ہی کوئی جوش ہے، یہ تیرے کوئی اپنے ہی جذبات ہیں۔ جدو پٹھا سدھا کوئی کام ہو جاوے تو روح دے اتے تو پا دینا ہے۔ یہ روح القدس نے مجھے تحریک دی، ہوندا تیرا اپنا میں، تیرے اپنے جذبات تیرے قابو میں نہیں۔ یہ پینتیکاسٹل لوگ کرتے ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی بات غلط ہو جائے تو او پا دیتی روح القدس۔ ہمارے
استاد جی لیاقت کیسر صاحب وہ ایک بات بتاتے ہیں، وہ ایک عبادت میں خود موجود تھے. وہ کہتے ہیں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کو ترجمہ کرنے کے لیے کہا گیا، انگلش سے اردو میں ترجمہ، اے والا ترجمہ، انٹرپریٹیشن. وہ ترجمہ جدو کردا پیا تے وچ نہ وہ غیر زبان بول دے کرے، چنگی بھرویں جی غیر زبان نا، چنگا جوش دے نال. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ ترجمہ کرتے کرتے یہ غیر زبان کیسے آ جاتی ہے. تے منوں تو سمجھ آن ڈئی سی کہ جتھے اینو جملہ سمجھ نہیں نہ آندا انگلش دا، اوتھے غیر زبان بول دیندا ہے. لیکن کہتے ہیں میں نے پھر بھی پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہوتا تھا، تو بیچ میں غیر زبان. کہندا سر جی مسئلہ ہی اینا سی، کنٹرول ہی نہیں سی ہوندا، نکل جاندی سی میرے منہ. تو اس نے بات کس پر ڈال دی؟ روح القدس کے مسح پر. بھائی روح القدس کا مسح نادان بناتا ہے تجھے، وہ بیوقوف بناتا ہے تجھے، وہ الٹی سیدھی حرکتیں تجھ سے کرواتا ہے. روح القدس تو دانائی دیتا ہے. امثال کی کتاب کو پڑھ، 8ویں چیپٹر کو، اس کو حکمت وہاں پر بیان کیا گیا ہے. تو نے روح اور عقل کا ناتا ہی توڑ دیا ہے. روح سے بھی چلو اور عقل سے بھی چلو. اس کا مطلب جو روح سے چلتا ہے وہ عقل سے نہیں چل سکتا. اس کانٹیکسٹ کو پڑھیں جس کانٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے. وہاں پر لفظ جو روح ہے وہاں پر ایموشنز ہیں. وہ ایموشنلزم ہے کہ صرف ایموشنلزم سے نہ چل بلکہ اپنے مائنڈ کو بھی استعمال کر. اگر میں بے خود ہوں تو پولس کہتا ہے خدا کے لیے، ہوش میں ہوں تو انسانوں کے لیے، تاڑے سامنے میں ہوش چ رہنا. وہ یہ بات کر رہا. ہم دیکھتے ہیں یہ، میں اکثر کلیسیوں میں جاتا ہوں تو ایک بندہ نا میرے کول بیٹھا، منو کونیاں ماری جاوے بار بار. میں آرام نال بیٹھا سا، میں تالی نہیں سا بجاؤں گیا. وہ بعدوں پتا چلیا وہ چاہتا سی کہ میں بھی تالی بجاواں. روح القدس میں تالی بجاواں گا تو تائی کام کرے گا میرے. وہ ہو رہے اندر میرے کی پیا کرتا ہے کون جانتا ہے. تو ہم ان باتوں سے جب روح القدس کو پہچانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں روح القدس کی پہچان نہیں ہے ابھی تک. We don't know who is Holy Spirit. In fact, we don't know. روح القدس ایک شخصیت ہے. میں اس ڈائس کو شخصیت کہہ سکتا ہوں. یہ جو کرنٹ ہے حالانکہ اس میں بڑی پاور ہے نا. یہ نہ لگیے تے دس دیئے میرے نہ لگے ہو تسی، ہے نا. لیکن اس کو ہم شخصیت نہیں کہہ سکتے. شخصیت کے اندر کون کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو آف کیا، یہ بند ہو گئی، لائٹ چلی گئی. اس کو آن کیا، لائٹ آ گئی. یہ میرے کنٹرول میں آ سکتی ہے، پاور کنٹرول میں آ سکتی ہے. لیکن روح القدس شخصیت ہے. بائبل بیان کرتی ہے اس کا اپنا شعور ہے. شخصیت کا اپنا شعور ہوتا ہے. شخصیت کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اس کے جذبات ہوتے ہیں. وہ خود سے فیصلہ لے سکتا ہے. بائبل مقدس بار بار یہ باتیں روح القدس میں بیان کرتا ہے. روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے. یہ ایک شخص ہو سکتا ہے. وہ نعمتیں اپنی مرضی سے بانٹتا ہے. وہ خدا کے دل کی گہری باتوں کو دریافت کر لیتا ہے. وہ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھ سکتا ہے. بتائیں یہ کوئی کام قوت کرتی ہے؟ یہ ایک شخص کر سکتا ہے. وہ رہنمائی دیتا ہے، وہ تسلی دیتا ہے، وہ قائل کرتا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے، وہ گناہ سے روکتا ہے، یہاں تک کہ وہ حکم دیتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص ہے. اسی لیے جس قدر پینتیکاسٹل کلیسیائیں، کیونکہ میں ان کو زیادہ جانتا ہوں، جتنا یہ روح القدس کو رنجیدہ کر رہی ہیں شاید ہی کوئی اور کلیسیا کر رہی ہو. بس میں غیر زبانیں بولتا ہوں کافی ہے. روح القدس مجھ سے بڑا خوش ہے. میں کتنے پروفیسی بھی سٹ دینا، روح القدس مجھ سے بڑا خوش ہے. میں دعا کرتا ہوں شفا بھی مل جاتی ہے، روح القدس مجھ سے بڑا خوش ہے. خیر ہے، گناہ تو میری پاکٹ میں ہے، کس کو نظر آتا ہے؟ میرے دل کے اندر ہے، کسی کو نظر نہیں آئے گا. نظر تو آتی ہے میری خدمت، نظر تو آتا ہے میرا جوش و جذبہ، لیکن دیکھ ذرا
समसून का भी यही हाल था। वो समझता था कि खुदा मेरे साथ है, लेकिन इनफैक्ट उसको मालूम नहीं था कि खुदा उससे जुदा हो चुका है। कई ऐसी जिंदगियां, कई ऐसे ईमानदार जो कई सालों से मुसलसल रूहुल कुद्स को रंजीदा कर रहे हैं, लेकिन कभी अफसोस नहीं किया, कभी तौबा नहीं की। गंदा पानी पीते, गंदी खुराक खाते, अपना मुंह पोंछते, इतना खूबसूरती के साथ पता ही नहीं चलता इसने क्या खाया क्या पिया। धोखे में जिंदगी गुजार रहे हैं। पढ़ बाइबल क्या कहती है। गुस्सा, कहर, बदखाही, बदगोइयां तेरी जिंदगी में अगर हैं, अगर तू जिस्म के माफिक चल रहा है, नापाकी में चल रहा है, झूठ, दगाबाजी, तफिरका तेरी जिंदगी में है, हसद तेरी जिंदगी में है, रूहुल कुद्स रंजीदा हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। रंजीदा के लिए है फिजिकल मेंटल पेन देना, जो बाइबल में लफ्ज है। होली स्पिरिट को तू रंजीदा कर रहा है। अगर तू जान जाए कि वो ना सिर्फ पर्सनैलिटी है बल्कि वेरी सेंसिटिव पर्सनैलिटी है, गुनाह के लिए तेरा रवैया बदल जाए। रूहुल कुद्स इसके बाद पाक है। आप सिर्फ उसे रूह तो नहीं कहते, आप क्या कहते हैं? रूहुल कुद्स, पाक रूह। एक जनरल स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं। रूहुल कुद्स तेरी जिंदगी में इसलिए नहीं आता कि तू पाक है, रूहुल कुद्स तेरी जिंदगी में इसलिए आता है कि तू पाक हो जाए, होता रहे, होता रहे, होता रहे, और वो तुझे खुदा के बेटे का हम शक्ल बना दे। उसके सामने एक परफेक्ट पिक्चर है कामलियत की, और वो है खुदा का बेटा। उन्हें हाथ थोड़ी भी फड़ी है तो छैनी भी फड़ी है। वो ठोकता रहता है तेरे पत्थर को जो रफ हालत में है, तब तक जब तक कि कन्फर्मेशन मसीह की शक्ल पर नहीं हो जाती। अब बता फिर से, कौन सा रूह तेरे अंदर है जो तुझे पाक ख्वाहिशात नहीं देता, जो तुझे पाक होने की तहरीक नहीं देता, जो तुझे गुनाह के लिए नफरत नहीं देता, जो तुझे गुनाह की पहचान नहीं देता, जो तेरी जिंदगी में सेंटिफिकेशन का अमल नहीं करता? केड़ा रूह है तेरे अंदर है जड़ा तेरी जिंदगी नू बदल ही नहीं पा रहा? रूहुल कुद्स की मामूरी क्या है? ये रूहुल कुद्स का असर है। रूहुल कुद्स किसी को रोबोट की तरह नहीं अपने कंट्रोल में ले लेता, वो किसी की शख्सियत को मसक नहीं करता, वो उसकी जिंदगी में उतना ही असर करता है जितना उसको अलाउ किया जाता है। तो इसका मतलब ये, हम जब कहते हैं रूहुल कुद्स मुझे मिल गया, कहना ये चाहिए कि मैं और ज्यादा रूहुल कुद्स को मिल गया। पहले थोड़ा था, अब ज्यादा मिल गया। जितना मैं मिलता जाऊंगा उतना रूहुल कुद्स से मामूर होता जाऊंगा। इसका मतलब ये है, रूहुल कुद्स का असर तेरी जिंदगी में है। जब तू गुफ्तगू करता है वो असर दूसरों को नजर आता है। जब तू तन्हा बिल्कुल होता है, कोई तुझे नहीं देख रहा होता, क्या तब तेरी जिंदगी में वो असर तुझे खुद अपनी जिंदगी में नजर आता है? क्या तू खुदा के बेटे का हम शक्ल बन रहा है? क्या तेरे अंदर ये एक बर्निंग डिजायर है कि मैं मसीह की मानित बनूं, मुझ में मसीह नजर आए? ये पाक रूह का काम है, ये तेरी अपनी ख्वाहिशात नहीं है। रूहुल कुद्स तुझ में से मोहब्बत को बहाता है। मोहब्बत का फल क्या है? नेकी, हिल्म, ईमानदारी, परहेजगारी और बहुत कुछ। इन्हां नूं साइड ते रख दिओ, इन्हां दी ते गल ही ना करो ना तुसी। असी बहुत कुछ जानने हैं, मेरे तो वध किहड़ी मोहब्बत करदा है। वेखो तो सही, खादमां दी घर लैणा लगियां रहिंदियां ने, मैं इन्ना प्यार करना उन्हां दे नाल बहुत, पर गल उन्हां दी एक भी नहीं मैं मानदा है। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੇਖੋ ਹਦੀਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦਹਾਈ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਹੋਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ। धोखा दे रखा है हमने अपने आप को। आखिरी बात, रूहुल कुद्स मददगार है, वो कंफर्टर है। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूं। पहला मददगार कौन? यीशु मसीह।
اب یسوع مسیح کی جگہ کوئی آئے گا تو وہ اس کا ہم پلا ہی ہوگا نا، اس کے برابر ہی ہوگا نا. وہ روح القدس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ تیرا کمفرٹر ہے، وہ شفاعت کرتا ہے، تیرے لیے انٹرسیشن کرتا ہے، تیری کمزوریوں میں تیرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تیری شخصیت میں جو خوبیاں ہیں ان کو جلا بخش دیتا ہے، تجھے نکھار دیتا ہے، تجھے خدا کے استعمال ہونے کے قابل ایک خوبصورت برتن بنا دیتا ہے. یہ ساری باتیں روح القدس کے وسیلے سے ہوتی ہیں. ڈرے ہوئے رسول دبکے بیٹھے ہیں کمروں میں، رومی حکومت سے ڈرے ہوئے، مذہبی طاقتوں سے ڈرے ہوئے، عام مچھیرے، ماہی گیر، بولنا نہیں آتا. لیکن اعمال دوسرے باب میں عید پینتیکوست کے روز روح القدس نازل ہو گیا، ہلچل مچ گئی، زلزلہ آیا. آتا کیوں نہ، خدا زمین سے نیچے آ رہا ہے. عجیب کام ہوا. وہ پطرس جس کو ان پڑھ سمجھا جاتا ہے، جو ڈرا ہوا ہے، وہ دلیری کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس کو الفاظ ملنا شروع ہو گئے اور اس نے کسی ایک قوم کو نہیں، کئی قوموں کو مسیح کے بارے میں بتایا، بڑے بڑے کام بتائے. کلیسیا کا رکن بن گیا وہ، کلیسیا کا ستون بن گیا وہ، کلیسیا کا لیڈر بن گیا وہ. یہ روح القدس کرتا ہے. اوبلٹی مل گئی ان کو، پاور مل گئی ان کو. یہ بات میں نے جان بوجھ کر سب سے نیچے رکھی ہے. اسی سب تو پہلے دل پجنے روح القدس تو میرا مددگار ہے، پر اس سے پہلے بھی میں کچھ ہوں. روح القدس بتاتا ہے میں خدا ہوں، میں شخصیت ہوں، میں پاک ہوں، اور پھر میں مددگار ہوں. اس بارے تسی بہت جان دے جے کہ روح القدس کیسے مددگار ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. آپ کی اجازت سے اپنی لائف کی ایک سٹوری آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میری زندگی میں روح القدس کے ان مکاشفات نے کیسے کام کیا. میں کلاس میں شیئر کر چکا ہوں، لیکن آپ سب کے سامنے اگر یہ آپ کے فائدے کی نہ ہوتی تو میں اس کو نہ کرتا. میں بہت ریلیجیس لڑکا تھا، یعنی مذہبی رسومات میں، ریاضت میں پھنسا ہوا. سادھو بھگت ان کے پاس میں جاتا، انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی کہ تو غیر زبانہ نہیں بولنی، یہ روح القدس کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. میں کسی پینتیکوسٹل کلیسیا کا ممبر نہیں تھا، کہیں نہیں جاتا تھا. ایک کتاب میرے ہاتھ لگ گئی، کتابیں میں پڑھا کرتا تھا. وہ کتاب تھی کینتھ کال کی. وہ پاکستان میں مشنری رہ چکے ہیں، ابھی تو بہت بزرگ ہیں، زندہ ہے ابھی، کمیونیکیشن تھوڑا بہت ان کے ساتھ ہوتا ہے. انہوں نے بیداری پر 5 کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب تھی روح القدس کا شاہزور دریا. ابھی تک میں نے روح القدس کے بارے میں وہی ایک کتاب پڑھی ہے، کیونکہ اردو میں جامع کتابیں مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی جو روح القدس کے بارے میں ہوں. جو ہیں بھی وہ ذاتی اطلاق زندگی میں پیش نہیں کرتی اتنا جاندار. تو یہ کتاب ہر پہلو سے بڑی جاندار تھی. اس میں میں نے پڑھا، اور میری جو ایج تھی اس وقت وہ 12 سے 15 16 یہ ایج تھی. آئی واز ناٹ ویری میچور پرسن، لیکن بائبل کو پڑھتا، دعا بڑی کرتا. دانیل کے بارے میں نے پڑھا. میری خواہش تھی میں بہت دعا کیا کروں، پاک زندگی گزاروں، لیکن مجھ سے یہ سب کچھ ہو نہیں پاتا تھا. میں مشکل سے 10-15 منٹ دعا میں گزارتا تھا. 3 ٹائم میں دعا کرتا، صبح، دوپہر اور شام. 3 بجے میرا ٹائم ہوتا دعا کرنے کا دوپہر کو. تو وہ وقت میرے لیے بڑا بے چینی کا ہوتا. مجھے لگتا میرے ارد گرد کوئی ایسی پیرانارمل قسم کی چیزیں ہیں جو مجھے پریشان کرتی ہیں. خیر ہوا یوں، جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے اس میں ملا کہ جب روح القدس ملتے ہیں، جب وہ بیپٹائز کرتے ہیں اپنی پاور سے، تو پھر غیر زبانیں لوگ بولتے ہیں، ان کے ذریعے معجزات ہوتے ہیں، وہ اسپرچل ہیرو سے بن جاتے ہیں. اور میں نے اپنے دل میں کہا یہی سب کچھ تو مجھے چاہیے، میں کوئی اسپرچل ہیرو بننا چاہتا ہوں. لوگ میرے سامنے آئے، تسیس نوان میرے سامنے آ کر ہدیے چڑھائیں، مجھے کچھ ایسا ہو میرے ساتھ. تو
مجھے وہ کتاب بڑی انٹرسٹنگ لگی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے کروں۔ میں ریاضتیں کیا کرتا تھا، میں دعا شروع کر دیتی، روح القدس میری زندگی میں آ، مجھے روح القدس کا بپتسمہ ملے، لیکن کچھ ہوتا نہیں تھا۔ کافی دن گزر گئے، بپتسمہ روح القدس کا یہ ایکسپیرینس مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں کیسے دعا کرتا؟ گرمیوں کے دنوں میں پنکھا میں بند کر لیتا، جون جولائی یہ مہینے تھے، لیا ہوا تھا، ڈانڈیا، 2 سوٹیاں پھاڑ کے ٹھک ٹھک ٹھک، سوٹی نہ واجے ٹھیک ہے، نہیں تو ہاتھ تو واج جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں زیادہ تر ہاتھ پر مارتا تھا، اور میں اپنی جو کمیاں ہیں اسے خوشی کے ساتھ بیان کروں گا۔ میں ایک میری کزن تھی، اس کے ساتھ شادی شدی کروانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ میرا پیر بن گیا، میں بڑا خوش، لو جی میں تو جو چاہتا سو ہی ہو گیا۔ وہ مجھ سے بڑی تنگ تھی کیونکہ میں اس کے ہاتھوں پر زیادہ سٹکس مارتا تھا، منو کرنا جو نہیں سی ہوندا۔ ہوا یوں، اب میں دعا کیا کر رہا ہوں، یسوع میری ساری دعائیں جمع کر لے، یہ ذرا شادی گزر لینے دے، تجھے پتا ہے میں نے ڈانڈیاں میں حصہ لیا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے اگر روح القدس مل جائے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے، تو مجھے تو یہ چھوڑنے پڑیں گے سارے کام، میں پاک ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شادی کے بعد۔ اور پھر نہ میں کھاتا تھا، وہ ایک سپاری ہوتی تھی وکی راج، وہ کھانے سے نشہ سا ہو جاتا ہے، 3-4 میں کھاتا دن میں، مجھے صدق نہیں آتی تھی کھائے بغیر۔ ایک دن تو میں بڑا ہی تنگ آ گیا، ہمارے گھر میں ڈانڈیا کی پریکٹس ہو رہی ہے، تو اس وقت میرا کلر تھوڑا ٹھیک تھا، ابھی دھوپ کا سامنا زیادہ کر کے ویسا نہیں رہا، تو اس وقت شاید میں کریم لگاتا تھا، تو کلر میرا اچھا تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ عام روٹین سے میرا رنگ زیادہ ڈارک لگ رہا ہے، کچھ ہے، بخار تو اتر چکا تھا، لیکن میں نے دیکھا ہاتھ لگا کر اپنے چیکس کو کہ میں بہت گرم ہو رہا ہوں، اندر جیسے کوئی ہیٹ ہے میرے، بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ جب ڈانس کی پریکٹس ختم ہوئی، میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، میں ڈر سا گیا اپنے آپ کو دیکھ کر۔ 3 بجے کا وقت ہو گیا، دعا میں بیٹھ گیا، کمرہ اس میں کم ہی لوگ آتے تھے، گھٹنوں کے بل ہو گیا، اور میں نے پہلا جملہ خدا سے یہ بولا، خداوند میں تنگ آ گیا ہوں شیطان سے، جب یہ گرا تھا اسی وقت تو نے اس کو ختم کیوں نہ کر دیا، مجھے سکون ہو جاتا۔ یعنی میں تنگ آ گیا تھا اپنی اس طرح کی 2 دلی زندگی سے۔ دوسرا جملہ میں نے یہ بولا، مجھے غیر زبانیں نہیں چاہیے، مجھے روح القدس چاہیے، اگر روح القدس کے آنے سے غیر زبانیں بولی جاتی ہیں میں پیش کرتا ہوں، میں بولوں گا۔ تیسرا اور آخری جملہ میں نے یہ کہا، نہ جانے کیسے میرے منہ سے نکلا، اس وقت مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی، آج ملی ہے۔ میں نے کہا، روح القدس آج سے میں تجھے اپنی زندگی میں بطور خدا خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی، مجھے یوں لگا میری ذات کے اس حصے سے بدیاں مینڈکوں کی طرح اچھل اچھل کر کود کر جیسے کوئی ان کو پش کر رہا ہے باہر نکل رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، میں ہلکا ہوتا جا رہا ہوں، اور اس کے بعد ہی خوشی کا ایک پھوہارا میرے باطن میں سے پھوٹ نکلا ہے، جو بڑا زوردار بڑے بہاؤ کے ساتھ ہے۔ میری زبان کے بندن کھل گئے اور میں نے غیر زبانیں بولنا شروع کر دی، میں روح القدس سے بھر گیا۔ میں 1 گھنٹہ غیر زبانیں بولتا رہا، تھک گیا، گھٹنوں کے بل تھا، کھڑا ہو گیا، چارپائی پر بیٹھ گیا، بولتا ہوں، تازگی مجھ میں آ جاتی ہے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، مجھے لگا جیسے بارش ابھی ہوئی ہے، سب کچھ نکھرا ہوا، تازگی سے بھرا ہوا، میری دنیا نہیں ہو گئی، آنکھیں نہیں مل گئی، ایک نئی آنکھوں کے ساتھ میں نے دنیا کو انجوائے کرنا شروع کر دیا، خوشی ہی خوشی۔ باہر نکلا، لوگوں سے ملا تو مجھے یوں لگے کہ میں ان سب سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، میرا دل چاہے گلے لگوں اور اسے کہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، خدا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سپاری بھی چھوٹ گئی، ڈانڈیاں بھی چھوٹ گئیں،
میرا دروازہ دعائیا کمرے کا بند رہتا، بائبل پڑھ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کہنے لگے شاید یہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہو گیا، ہل گیا ہے کچھ نہ، اپنا دروازہ ہی نہیں کھولتا، کچھ بھی نہیں، بس اس کی پریزنس کو انجوائے کرتا، اس کی فیلوشپ کو انجوائے کرتا۔ کچھ جو میری روح میں کام کر رہا تھا، مجھے بائبل کے مکاشفات ملنا شروع ہو گئے، بائبل کے خدا کی سمجھ، یہ روح القدس کی معموری کا پہلا زندگی میں تھا، سب سے پہلا مجھے سمجھ آ گئی ہو از گاڈ۔ مجھے کتابیں پڑھ کر خدا ثالوث کی سمجھ نہ آئی، بائبل پڑھ کر آئی۔ 8 گھنٹے میں نے بائبل پڑھنا شروع کر دی، جسٹ بیکاز آف ہولی اسپرٹ۔ میں یہ ایکسپیرینس زندگیوں میں دیکھنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ آخری بات، اس کے بعد دعا کریں گے۔ روح القدس کا بپتسمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ ذرا سامنے آئے گا، یہ سب سے چھوٹا ہے لیکن سارے تو شرارتی بھی زیادہ ہی لگتا ہے۔ بیٹا پلیز کم ٹو می۔ کوئی اور بچہ؟ چلو میں اونجی گزارا نہیں تے کر لیں گے۔ یہ ایک بچہ ہے، یہ جس کا ہے اسی کا ہے، لیکن آن دا اسٹیج یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ تصور لیں، اس کے ساتھ میرا رشتہ آلریڈی ہے، یہ میرے ساتھ چل رہا ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ یہ ہوتی ہے نئی پیدائش، نجات، ٹھیک ہے؟ لیکن چلتے چلتے مجھے اس پر بڑا پیار آ گیا، چل نہیں رہا تھا، اور میں نے اس کو گود میں اٹھا لیا ہے اور اس کو ہاتھ